معرفت کورس کی 11ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الخالق۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خالق بھی اور خلاق بھی کہا ہے۔ ایک بات میں آپ کو ریمائنڈ کرواتا چلوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس پڑھ رہے ہیں، لیکن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہاں پر یاد رکھیے گا 2 اسپیکٹس، 2 لازمی جز ہیں جو ہماری وجوہات ہیں۔ نمبر 1 پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی معرفت ہو سکے، آپ جان سکیں کہ مالک کائنات اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، آپ کا مالک کائنات کے ساتھ کیا ریلیشن ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پڑھتے ہیں تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا مومن کی اولین ترجیح ہوا کرتی ہے۔ ان دونوں باتوں کو یاد دہانی کے طور پر دوبارہ تازہ کر لینے کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں۔ خالق کا مادہ خا لام کاف بڑا سادہ سا ہے۔ اس کا مطلب جب آپ جاننے کی کوشش کریں گے، امید ہے میرے بولنے سے قبل ہی آپ سب کو پتا ہوگا کہ اٹ مینز کریٹر، کچھ کریٹ کرنے والا، لیکن تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں۔ خالق کا مطلب ہے صحیح ایکوریٹ اندازہ لگانے والا اور اس کے بعد تخلیق کر دینے والا۔ یہ 2 لازمی چیزیں جو کہ خلق کے اندر پائی جاتی ہیں، خلق کے معنی اور مفہوم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ صحیح ایکوریٹلی اندازہ لگانا، میئرمنٹ کرنا، اور اس کے بعد پھر اس کو عملی جامہ پہنا دینا، یعنی کہ اس چیز کو بنا دینا۔ بالکل ایسے ہی فرض کریں کہ میں نے کوئی چیز سوچی، تو جب میں نے وہ چیز سوچی تو میں نے اس کا ایک خاکہ تیار کیا، اس کی ایک ڈائمینشنز تیار کی۔ یہ میری اس صلاحیت خلق کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کو عملی جامہ پہنایا اور میں نے اس کو بنا دیا، یہ اس کی دوسری سیڑھی ہے۔ یہ دونوں ملیں گے تو میں خالق ہوں۔ یہاں دونوں میں سے ایک بھی ہے تو وہ خلق کا پھر وہ 50% فرسٹ والا یا سیکنڈ والا ٹیسٹ پایا جائے گا۔ جب کوئی مکان بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے قبل اس کا ایک بلو پرنٹ بناتا ہے۔ وہ جو بلو پرنٹ بنا رہا ہوتا ہے یہ اس کی خلقیت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس کے بعد وہ مٹیریلز کو جوڑتا ہے اور وہ ویسا مکان بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کی اس خلقیت کی دوسری سیڑھی ہے۔ مالک کائنات کس قدر ایکوریٹلی، اندازے کا لفظ تو خیر چونکہ ہماری نظروں میں کچھ نیگیٹیوز ہے، ہم اندازہ اس کو سمجھتے ہیں جو صحیح بھی ہو سکتا ہو اور غلط بھی ہو سکتا ہو۔ مالک کائنات نے یہاں پر جو خلق کے اندر اندازہ لگانا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا ایکوریٹلی اندازہ لگانا، صحیح میئرمنٹ کرنا، پہلے سے ہی بتا دینا کہ ایسا ہوگا یا ایسا ہونا چاہیے۔ اب ذرا دیکھیے مالک کائنات کس قدر کاملیت کے ساتھ اس نے خود کو الخلاق کہا ہے، یعنی بہترین تخلیق کرنے والا۔ آپ صرف اپنے جسم پر اگر غور کریں گے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ بخوبی ہو جائے گا۔ آپ کے سینے میں جو دھڑکنے والا دل ہے وہ 1 منٹ میں کم و بیش 60 سے لے کر 100 تک دھڑکتا ہے۔ 1 منٹ کے اندر 60 سے لے کر 100 تک۔ کیا مطلب ہے؟ جب اس کا دل چاہے گا 60 مرتبہ دھڑکے گا اور جب اس کا دل چاہے گا 100 مرتبہ؟ نہیں، آپ کے جسم کی ضروریات پر منحصر کرتا ہے۔ جب آپ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتے ہوتے 100 تک جا سکتی ہے، اور جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو اس کی ہارٹ بیٹ کم ہوتے ہوتے 60 تک جا سکتی ہے۔ یہ اس قدر ایکوریسی کے ساتھ کام کرتا ہے کہ یہ روزانہ کا تقریباً 7500 لیٹر خون کو پمپ کرتا ہے، پورے جسم میں پہنچاتا ہے۔ اور آپ کے جسم کا کوئی بھی سیل ہونا، آپ کا ناخن، آپ کا بال، آپ کے پاؤں یا آپ کا سر، ہر سیل کو اگر صرف 60 سیکنڈ تک آکسیجن نہ ملے، 60 سیکنڈ تک اگر اس کی ریسپائریشن مکمل نہ ہو تو وہ مر جائے گا۔ اب یہاں وہ ڈیمیج ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ ہر سیل کو 60 سیکنڈ کے اندر خون فراہم کرنے کے لیے کم از کم جو اس کی ہارٹ بیٹ ہے وہ 60 پر منٹ ہے۔ مزید دیکھیے تقریباً آپ اگر اپنے مسلز کو گنے، یہ جو پٹھے ہوتے ہیں وہ تقریباً 600 ہیں۔ اب یہ 600 مسلز آپ کی جسم کی جتنی موومنٹس ہونی چاہیے تھیں، گردن کو جتنا گھومنا چاہیے تھا، آنکھوں کے یہ اوپر والے پلکوں کو جتنا، یہ اس کو جو بھی پتلیاں وہ کہتے ہیں، جتنا ان کو حرکت کرنی چاہیے تھی، آپ کے دل کو، آپ کے ہاتھوں کو، انگلیوں کو، زبان کو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی حرکت کر رہی ہے مسلز کی وجہ سے کر رہی ہے۔ پوری جسم کے اگر مسلز کو کاؤنٹ کیا جائے تو وہ 600 ہیں، لیکن ایک مسل کی اگر صرف فائبرز کی تعداد کو گنا جائے تو وہ 2.5 لاکھ ہیں۔ یعنی کہ اگر کٹ لگ جائے آپ کے مسل کے اوپر تو وہ سارا مسل ڈیمیج نہیں ہو جائے گا۔ 2.5 لاکھ فائبرز ہیں، 2.5 لاکھ فائبرز کٹیں گے تو آپ کا کہیں جا کے مسل پوری طرح سے ناکارہ ہوگا۔ آدھا مسل کٹ جائے گا تو آدھا پھر بھی کام کرتا رہے گا۔ اس قدر ایکوریسی آپ کو یہاں پر الخلاق میں نظر آ رہی ہوگی۔ آپ اپنی زبان پر غور کیجئے، منہ کے اندر رکھی ہوئی زبان کتنے کام ایک ساتھ کرتی ہے۔ یہ چیوئنگ میں،
یہ سویلوئنگ میں، یہ ٹیسٹ چیکنگ میں، یہ سپیکنگ میں، یہ ساؤنڈ پروڈیوسنگ میں، یہ تمام تر معاملات میں زبان پوری طرح سے کارگر ثابت ہوتی ہے۔ یہاں پر کڈنیز کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی ایک پرفیکٹلی کام کر رہے ہیں۔ اب میں نے آپ کی لسٹ تو بڑی لمبی رکھی تھی، لیکن یہ سارے کے سارے معاملات آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ مال کے کائنات کی آپ کو یہ جو تخلیق کی قوت ہے پرفیکشن کے ساتھ نظر آتی ہے۔ وہ پرفیکشن صرف انسان ہی میں نہیں، اس کی تخلیق کردہ ایک ایک چیز میں ہے۔ آپ تتلی کے رنگوں پر کبھی غور کیجئے گا، جو سیکوینس اس کے ایک پر ہوتا ہے، بالکل اس کا مرر ریئیکشن دوسرے پر ہوتا ہے، اور بالکل سیم، ایک جیسے ان کا سیکوینس بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ آپ پھول کی پتیوں کو دیکھیے گا، وہ پتیاں آپس میں بالکل مرر ریئیکشن بتا رہی ہوتی ہیں۔ آپ پتوں کو دیکھیں، اس کا اوپر والی سطح بالکل ملائم نرم ہوتی ہے، گرد نہ جم سکے، کوئی پانی ہو تو وہ نیچے گر جائے، تاکہ فوٹو سینتھسس کے لیے اس کے اوپر کوئی چیز اگر ہوگی روشنی پوری نہیں فراہم ہو سکے گی، اس لیے اسے اللہ نے سلکی رکھا ہے، اور نیچے والی سائڈ کھردری ہوا کرتی ہے، وہاں پر سٹومیٹا ہوا کرتے ہیں تاکہ آکسیجن کو، پانی کو اندر باہر لے جایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو پرفیکشن ہے آپ کو ہر جگہ پر نظر آ رہی ہے، لیکن کیا اتنا جان لینا کافی ہے؟ بالکل کافی نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک علامہ اقبال کا شعر سناتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہر کے او را قوت تخلیق نیست، نزد ما جز کافر و زندیق نیست۔ ہر وہ شخص جس میں قوت تخلیق نہیں ہے، میرے نزدیک وہ کافر ہے، زندیق ہے۔ یہ علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے کہ ہر وہ شخص، ہر وہ خود کو مسلمان کہنے والا شخص جس کے اندر قوت تخلیق نہیں ہے، وہ کافر ہے، زندیق ہے۔ امید ہے کافر کا تو آپ کو پتا ہوگا، لیکن شاید زندیق کا نہ پتا ہو۔ زندیق کہتے ہیں ایک ایسے شخص کو جس نے مسلمانیت کا لبادہ اوڑا ہو لیکن وہ مسلمان نہ ہو۔ میری اتنی سی ڈیفینیشن کے بعد آپ کے دل میں آیا ہوگا پھر آپ منافق کہہ دیتے، تو منافق کو زندیق نہیں کہتے۔ منافق وہ ہوتا ہے جس نے اپنے کسی فائدے کے لیے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہے۔ لیکن زندیق وہ نہیں ہوتا، زندیق اس سے کہیں سخت ہوتا ہے۔ زندیق کے اندر کفر بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے وہ دین اسلام کو اپاہج کر کے دکھا دے، وہ دین اسلام کو ایسا کر کے دکھا دے کہ مسلمان پروموٹ نہ ہو سکیں، مسلمان آگے نہ بڑھ سکیں۔ وہ آپ کو کہے کہ آپ صرف اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھ لیا کریں، اس کے سوا اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ زندیقیت ہے، حالانکہ یہ تو آپ کو پرفیکٹ بنانے کے لیے آیا تھا۔ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا آپ اسے پڑھیں، سمجھیں، خود پر اپلائی کریں اور کامل ہو جائیں یا کاملیت کی طرف سفر کریں۔ جو بندہ آپ کو کہتا ہے کہ قرآن کو صرف اور صرف پڑھ لینا کافی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بندہ ہے جو منافق نہیں ہے، یہ زندیق ہے۔ یہ دین اسلام کو ایسے پیش کر رہا ہے، یہ اس چیز کو دین اسلام کا لبادہ اڑا رہا ہے جو کہ حقیقت نہیں تھی۔ حقیقت تو قرآن کو سمجھنا تھا۔ وہ شخص زندیق ہے جو آپ کو صرف یہ کہے کہ نماز پنجگانہ صرف رسمی طور پر ادا کر لینا کافی ہے۔ اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں وہ روح قائم کی جائے، اللہ سے بات کی جائے، اللہ سے رابطہ قائم کیا جائے تاکہ آپ منکرات اور فواہش سے رک سکیں، ایسی نماز کی طرف لے جایا جائے۔ نماز کا یہی کام ہے۔ لیکن اگر کوئی اس چیز کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ زندیقیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے روزہ رکھ لینے کا اتنا ہی مقصد ہے، آپ بس بھوک ہڑتال کر لیں، دیٹس اٹ، اور روزہ رکھ کے سو جائیں، شام کو اٹھیں روزہ کھول لیں، ٹھیک ہو گیا، اللہ کا حکم پورا ہو گیا۔ اس نے اگر آپ سے یہ بات چھپانے کی کوشش کی ہے کہ روزے کا میکانزم ہے اور اس میکانزم کا مقصد ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، تم میں تقوی آ جائے، یعنی کہ روزہ رکھ کے خود کا احتساب کرنا ہے ایمان کے ساتھ، بار بار دیکھنا ہے کہ میں مال کے کائنات کا اس قدر بندہ ہوں کہ میں چاہ کر بھی اس کی نافرمانی نہیں کروں گا اور نہ چاہ کر بھی میرے جو آرگنز ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کر رہے، جو لاشعوری طور پر میرے دل، گردے اور جو کچھ بھی ہیں پھیپھڑے وغیرہ وہ اس کی نافرمانی نہیں کر رہے، اس کے حکم پر پوری طرح سے کاربند ہے، میں چاہ کر بھی ایسا ہی ہوں۔ وہ کہے گا کھاؤں گا، وہ کہے گا نہیں کھاؤں گا۔ یہ جو احتساب کی اس میں قوت تھی، یہ روزے کی روح تھی۔ جس نے اس کو چھپا دیا جان بوجھ کر، اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو متقی نہ بنایا جائے، ان کو تقوی کی دولت ان کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اس صلاحیت کو کہتے ہیں زندیقیت، یعنی کہ آپ ظاہری طور پر مسلمان نظر آئیں لیکن اسلام کو ایسے پیش کریں کہ یہ بے جان ہو جائے، مسلمان کمزور ہو جائیں، ایسے پیش کرے کہ مسلمان کے ہاتھ میں نہ آخرت رہے نہ دنیا رہے۔ اگر آپ کو زندیقیت کا مطلب سمجھ آ گیا ہے کہ یہ کسے کہتے ہیں، اب ذرا دیکھیے اقبال کیا کہہ رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے، ہر کے او
را قوت تخلیق نیست. ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں قوت تخلیق نہیں ہے، ہر وہ شخص جو کریٹر نہیں ہے، ہر وہ شخص جو نئی نئی جہت ڈھونڈنے کے لیے کوشش نہیں کرتا، ہر وہ شخص جو صحیح صحیح اندازہ لگانے کی کوشش نہیں کرتا، ہر وہ شخص جو صالح اعمال نہیں کرتا، جو بہتری کے لیے گامزن نہیں ہے، نزد ماں میرے نزدیک جز کافر و زندیق نیست. یا وہ کافر ہے، اس کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر وہ خود کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے پھر وہ زندیق ہے، وہ اسلام کو غلط پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب آپ کو اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو مالک کائنات کی ایک آیت سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ بڑا بابرکت ہے، وہ خالقین میں سے احسن سب سے بہترین ہے. ہی از دا بیسٹ آف کریٹرز. وہ خود کہہ رہا ہے کہ اور بھی کریٹرز ہیں، تم نے بھی کریٹر بننا ہے. آپ پر لازم ہے مالک کائنات کی صفت کو اپنے اندر اجاگر کریں اور بہتری کی طرف گامزن رہیں. ہر لحظہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں، کچھ اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ بہتری کی طرف گامزن نہیں ہیں تو اقبال کے نزدیک یا تو آپ کافر ہیں یا زندیق. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے اندر اس خلق کی مادے کو پانے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب.